معراج اور اسراء کا جو واقعہ ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں؟ معراج جو ہے یہ عروج سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ آلہ جس کے ذریعے کہیں بلندی پہ چڑھا جائے۔ صحیح جو فگر ہے اس کا وہ کیا ہے، اور یہ کتنی دفعہ پیش آیا واقعہ معراج جو ہے؟ اگر یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک خواب تھی یا یہ نیند کے اندر تھا، تو پھر اہل مکہ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد بولا ہے، تو جیسے انسان جب بولا جاتا ہے نا یا آدمی، تو اس سے مراد آدمی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ عرب جو ہیں وہ مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہے ان کو شام میں بیت المقدس و مسجد اقصیٰ میں اس وجہ سے بھی لے جایا گیا تاکہ مسلمانوں کا ایک تعلق اس سے جڑا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اس سیریز میں سنت کے دفاع کے حوالے سے شیخ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فؤاد بھٹوی حافظ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ کیسا تھا، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور اس کی حکمتیں کیا تھیں، ان کے عجائب کیا تھے۔ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب، آپ یہ بتا دیجئے کہ معراج اور اسراء کا جو واقعہ ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں یا دو الگ الگ واقعات ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسراء اور معراج جو ہے یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور اگرچہ دونوں ایک ہی رات میں یہ واقعے جو ہے وہ پیش آئے ہیں، لیکن جو اسراء ہے اس سے مراد زمین میں رات کو چلنا ہے، یہ سیر سے ہے، اور سیر جو ہے وہ رات کے چلنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک جو ہے وہ لے جایا گیا شام تک، اور وہاں سے پھر پہلے آسمان اور پھر دوسرے آسمان، پھر دیگر آسمانوں، اور جو دیگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور عجائب دیکھے، وہ دکھائے گئے نبی کریم علیہ السلام کو۔ صحیح۔ تو اسراء جو ہے یہ زمین کی سیر مراد ہے، راتوں رات جو نبی کریم علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ چیزیں دیکھیں اور وہاں انبیاء کی امامت کروائی، یعنی وہ جو ایک طویل سفر تھا وہ طے جو کیا، براق پہ کیا گیا تھا، صحیح، جو براق پہ کیا گیا تھا۔ اور معراج جو ہے یہ عروج سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ آلہ جس کے ذریعے کہیں بلندی پہ چڑھا جائے، تو یہ اسی سے معراج ہے۔ یہ اس میں آلہ ہے اور وہ اس میں فعل ہے، یعنی جو اسراء ہے وہ فعل کی طرف اشارہ ہے، اور معراج جو ہے یہ اس میں آلہ ہے، یعنی جس چیز کے ذریعے کہیں بلندی کی طرف جایا جاتا ہے یا لے جایا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اسراء مکہ سے جو بیت المقدس تک کا سفر ہے یہ اسراء ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آغاز میں پہلی آیت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور معراج جو ہے یہ پہلے آسمان سے دیگر آسمانوں اور جنت اور جہنم، یہ سارے جو نبی علیہ السلام نے مناظر دیکھے، یہ سورہ نجم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ سے یہ جو آیات ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ مختلف دونوں چیزیں ہیں، اگرچہ ایک ہی رات میں پیش آئی، لیکن جو ہے وہ ہیں دونوں مختلف چیزیں۔ اس کا تعلق زمین سے ہے، اور معراج کا تعلق آسمان اور اس کے اندر دیگر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان سے ہے۔ صحیح۔ شیخ، اس واقعے کے حوالے سے لوگوں کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ ایک دفعہ آیا، بعض کہتے ہیں یہ نیند میں آیا، بعض کہتے ہیں یہ بہت زیادہ دفعہ آیا۔ تو صحیح جو فگر ہے اس کا وہ کیا ہے، اور یہ کتنی دفعہ پیش آیا واقعہ معراج جو ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعہ معراج کب پیش آیا، اس حوالے سے مورخین کی مختلف آراء ہیں، اور مختلف روایات اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ بعض علماء نے، مورخین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، صحیح، یہ معجزہ ہم اس کو کہیں گے، یہ پیش آیا۔ اور بعض نے کہا کہ 8 مہینے، بعض نے کہا 6 مہینے، بعض نے کہا 3 سال، بعض نے کہا 2 سال۔ لیکن جو زیادہ علماء اور اکثر علماء کا قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام کو یہ اسراء اور معراج جو ہے یہ کروایا گیا، اور یہ معجزہ ان کے ساتھ پیش آیا۔
باقی رہا کس مہینے کے اندر پیش آیا تو اس کے بارے میں بھی کوئی معتبر اور صحیح دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. بعض علماء نے کہا رجب میں پیش آیا، بعض نے کہا رمضان میں، بعض نے کہا شوال میں، اور بھی مختلف اس کے بارے میں اقوال. اور اس میں جو بنیادی چیز ایک سائل کے ذہن میں یا مخاطب کے ذہن میں آ سکتی وہ یہ ہے کہ اس قدر جو ہے وہ بڑا عظیم واقعہ اور ایک معجزہ ہے، لیکن اس کی تاریخ کا کیوں نہیں علم؟ مطلب جیسے دیگر غزوات اور دیگر چیزوں کی تاریخیں ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ رمضان کی فلاں تاریخ کو غزوہ بدر ہوا، فلاں تاریخ کو فتح مکہ ہوا، دیگر جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان کی تاریخیں اور مہینے سب کچھ طے ہیں، لیکن اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں اختلاف اتنا زیادہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور ہجرت سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی قلت تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اس قدر تاریخ کا اہتمام نہیں تھا جس قدر ہجرت کے بعد مسلمانوں نے باقاعدہ ہجری سے آغاز کیا، اور پھر مسلمانوں نے ہجرت سے جو واقعات تھے ان کو اس کے ساتھ جوڑا کہ فلاں واقعہ ہجرت کے ہجری کیلنڈر جاری کیا، فلاں واقعہ جو ہجرت کے دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، ہجرت کے بعد اتنے سال پیش آیا. تو اس وقت آسان تھا بنسبت اس کے کہ اس کو پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے، اس سے پہلے وہ کہتے تھے جی فلاں جو حادثہ ہوا تھا اسی سال فلاں پیدا ہوا. مثلا جیسے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ عام الفیل کو پیدا ہوئے، یعنی جس سال ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ پہ ابراہیم نے جو ہے وہ حملہ کیا اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے. اس سے ایک سال پہلے، ایک سال بعد، یعنی مختلف قسم کے جو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے ان کو کسی بڑے حادثے سے جوڑ دیا جاتا تھا کہ فلاں حادثے سے اتنے سال پہلے، اتنے سال بعد، اس طرح کر کے. تو اس وجہ سے اس میں یعنی کہ تعین میں اختلاف ہے، حد بندی میں کہ کب ہوا. البتہ اس واقعے کے حق ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ یہ معجزہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا ہے یہ حقیقی تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروایا گیا ہے. اسراء بھی اور معراج بھی یہ دونوں جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا. اگرچہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی صرف روح تھی، جسم نہیں تھا، بعض نے کہا کہ یہ بیداری میں نہیں بلکہ نیند کی حالت میں تھا. تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ اسراء بیان کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد بولا ہے، تو جیسے انسان جب بولا جاتا ہے نا یا آدمی، تو اس سے مراد آدمی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب انسان بولا جاتا ہے تو اس وقت انسان بھی جسم اور روح دونوں پر جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے، نہ کہ خالی روح اور نہ خالی جسم پر. چونکہ جب انسان مر جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انسان نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں میت. اسے کہتے ہیں یہ مردہ ہے، یہ میت ہے، یہ فوت شدہ ہے. لیکن زندہ انسان کو انسان کہتے ہیں جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح اب عربی زبان میں جسم اور روح دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، نہ کہ صرف روح پر ہوتا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا من آیات ربہ الکبریٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب معراج پہ لے جایا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں وہاں دیکھی ہیں، اور آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. وہاں رعا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رعا جو ہے یہ آنکھ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، آنکھ سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا اور بیداری کی حالت میں کسی چیز کا مشاہدہ کرنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک خواب تھی یا یہ نیند کے اندر تھا تو پھر اہل مکہ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسی یعنی اہل مکہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، آپ کو جھٹلایا ہے، آپ نے جب واقعہ معراج ان کے سامنے بیان کیا صبح، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لمحات کے اندر ایک بندہ مکہ سے چلے شام بیت المقدس تک جائے، اور وہاں سے پھر بیت المقدس سے جو ہے وہ آسمان پہلے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، اور جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں دیکھ کر تم آ گئے ہو، اور اتنے چند لمحات کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہاں مکہ سے جب شام جاتے ہیں تو ہمیں مہینوں کا سفر لگ جاتا ہے، مہینوں کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اگر یہ خواب ہی آپ بیان کرتے کہ میں نے خواب کے اندر یا نیند کے اندر دیکھا تو ان کا اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کو تو اعتراض ان کے کرنے کا اصل یہی مقصد تھا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میں جسم کے ساتھ گیا ہوں اور روح کے ساتھ، جسم اور دونوں کے ساتھ، اور بیداری میں نے سب کچھ دیکھا ہے. اس وجہ سے اہل مکہ نے اعتراض کیا ہے. تو لہٰذا اس کے جو کب پیش آیا تو یہ جیسے میں نے کہا کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ ہجرت سے ایک سال پہلے، اگرچہ اس کے علاوہ اور بھی قول موجود ہیں، لیکن ایک سے زائد علماء کا قول یہ کہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا. اور کس مہینے میں اس کا کوئی تعین نہیں ہے، اور اس کی میں نے وجہ بتائی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تاریخ پر اتنی زیادہ گرفت نہیں تھی مسلمانوں کی، اور اس چیز کا کوئی اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا. واقعات اور جو حوادث ہوتے تھے ان کے ساتھ کسی کی ولادت کو، کسی واقعے کو جوڑ دیا جاتا تھا. لیکن ہجرت کے بعد باقاعدہ مسلمانوں نے تاریخ کا اہتمام کیا ہے، اور ہر واقعے کو باقاعدہ ہجرت کے سال کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہجرت کے فلاں سال یہ واقعہ پیش آیا، فلاں مہینے کو پیش آیا. تو بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ عرب جو ہیں وہ مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. بالکل.
تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں جو ہے وہ لے جایا گیا ہے، اور آپ نے جتنے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور عجائب دیکھے ہیں یہ آپ نے بیداری کی حالت میں دیکھے ہیں، اور اس کے کئی ایک حکمتیں تھیں اور کئی ایک مقاصد تھے۔ بے شک شیخ صاحب، یہ جو واقعہ ہے، واقعہ معراج، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کیوں لے جایا گیا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ رات کو ہی کیوں پیش آیا؟ اگر صبح کو آتا تو باقاعدہ جو عرب تھے، اہل عرب تھے، وہ باقاعدہ اس چیز کے اوپر مزید پختہ یقین کر لیتے، اعتراض نہ کرتے، تو صبح بھی تو آ سکتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو مکہ سے بیت المقدس شام میں لے کے جانا راتوں رات، اور پھر وہاں سے آسمان تک جو ہے وہ لے جانا، اس میں کئی ایک حکمتیں جو ہے وہ پوشیدہ تھیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، پہلی بات تو یہ کہ یہ سارا جو واقعہ ہے معراج اور اسراء کا، یہ غیبی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ غیبیات کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اس پہ یقین لانا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے اور ان کی تصدیق کرنی چاہیے، اور اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی باطل تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ چونکہ اہل مکہ جو ہے وہ شام کو جانتے تھے، اور شام میں ان کے اکثر جو ہے وہ تجارتی قافلے، ان کی آمد و رفت جاری رہتی تھی، اور وہ شام میں ایک نہیں کئی بار پہلے سارے جا چکے تھے، بڑے بڑے جو مطلب اہل مکہ تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یہ سارے لوگ چونکہ پہلے وہ کئی دفعہ شام جا چکے تھے، اور بیت المقدس کے اندر بھی وہ جا چکے تھے، مسجد اقصیٰ میں بھی، تو نبی کریم علیہ السلام کو وہاں لے جانے کے اندر کئی ایک حکمتیں تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اگر وہ نبی کریم علیہ السلام سے نشانی پوچھیں، آپ سے کوئی نشانی طلب کریں، دلیل طلب کریں کہ آپ کے پاس کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے کہ آپ راتوں رات بیت المقدس بھی گئے ہو، مسجد اقصیٰ بھی گئے ہو، اور وہاں سے آپ نے انبیاء کو امامت کروائی، اور پھر آپ پہلے آسمان دوسرے آسمان پر، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو ان کو وہ نشانی بتا دی گئی جس کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تاکہ اور انہوں نے باقاعدہ عملی طور پہ بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے نشانیاں پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ بیت المقدس جو ہے اس کے دروازے کتنے ہیں، فلاں چیزیں، کئی ایک چیزیں پوچھیں، تو آپ نے ایک قافلے کا ذکر کیا کہ فلاں قافلہ وہاں جا رہا تھا، اور وہ اہل مکہ کا قافلہ تھا، ان کو آپ نے ذکر کیا قافلے کا، پھر آپ نے چند نشانیاں جو اہل مکہ جانتے تھے، اور جب آپ نے وہ نشانیاں بتائی تو وہ ہکے بکے رہ گئے، چونکہ اصل وجہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے شام کا بیت المقدس کا سفر جو ہے وہ آپ نے بچپن میں شاید ایک دفعہ اپنے چچا کے ساتھ آپ گئے تھے، جیسا کہ تاریخی روایات ملتی ہیں، لیکن آپ اس وقت انسان آپ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا، تو ایک شخص جو ہے وہ کبھی گیا بھی نہیں اور ان چیزوں کو بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ ایک مضبوط دلیل دینا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر اہل مکہ پوچھیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ بیت المقدس شام گئے اور پھر وہاں سے آپ پہلے آسمان پہ گئے ہو، تو جب یہ مان جائیں گے نا کہ آپ کو اسراء کروائی گئی ہے، مطلب کہ راتوں رات شام تک لے جایا گیا ہے مسجد اقصیٰ تک، تو ان کی نشانی پوچھنے کے بعد یقین کر لیں گے، تو پھر باقی سفر تو بالکل، اور آپ کو وہ صادق و امین بھی مانتے تھے، تو باقی سفر کو تو وہ یقیناً وہ تسلیم کر لیں گے۔ ایسی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو مضبوط ایک دلیل دینا مقصود تھا کہ آپ وہ دلیل دے سکیں جو وہ جانتے ہیں، ایک قوی حجت آپ کے پاس ہو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے ان کو شام میں بیت المقدس و مسجد اقصیٰ میں اس وجہ سے بھی لے جایا گیا تاکہ مسلمانوں کا ایک تعلق اس سے جڑا رہے، اور ان کو بتایا جائے کہ یہاں ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے اور یہ آپ کا قبلہ اول بھی ہے، جیسے مکہ آپ کا جو ہے وہ بیت اللہ قبلہ ثانی ہے، ایسے وہ قبلہ اول ہے، جیسے اس کا احترام ہے ایسے اس کا بھی احترام ہے، اور باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد یا کسی جگہ بھی نیکی کی غرض سے اس کی طرف رخت سفر باندھنے کے لیے ثواب کی غرض سے جو ہے وہ جانے سے منع کیا ہے، اس میں بیت المقدس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو مسلمانوں کے دل کے اندر اس ایک جو مقدس جگہ ہے اس کا تقدس پیدا کرنا اصل مقصود تھا کہ اس سے مومنوں کا، مسلمانوں کا ایک تعلق جڑ جائے۔ جب ان کو یہ لگے گا کہ جی واقعہ اسراء جو ہے وہ بیت المقدس تک نبی کریم علیہ السلام کو لے جایا گیا اور وہاں انبیاء کی آپ نے امامت کروائی ہے اور یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل اور زیادہ اس سے جڑ جائے گا اور ان کے دلوں میں اس مقدس مقام کا احترام اور محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح ایک تیسری حکمت جو بیان کی جاتی ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں انبیاء کو امامت کروائی ہے، اور انبیاء کو امامت وہ کروائی ہے وہ کیسی تھی، چونکہ یہ غیبی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزازی چیز یعنی یہ نبی علیہ السلام کی فضیلت کو انبیاء کے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ نبی کریم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور جب سب کی امامت کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں، جب سب ان کی اقتداء میں ہیں تو تاکہ امت کو بھی یہ بتایا جائے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ جب سارے نبی ان کی اقتداء کر رہے ہیں تو کسی اور کے لیے یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو آخری نبی اور رسول کہے کہ میں آخری ہوں، وہ آخری نہیں تھے۔
تو جب تمام انبیاء آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرنا اصل مقصود تھا، اور اس کے علاوہ بے شمار اس کے اندر حکمتیں جو ہے وہ پوشیدہ ہیں جس کو ہم نہیں جان سکتے۔ اور باقی رہی بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دن میں کیوں نہیں لے جایا گیا، رات کو کیوں لے جایا گیا ہے، تو اصل میں اہل ایمان کا امتحان ہے، اس میں اہل ایمان کا امتحان ہے۔ یہی تو بات ہے کہ کون محمد کریم کی بات کو مانتا ہے سن کر، اور کون جو ہے وہ اپنی عقل پر اس کو پیش کرتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں، جن کے دل کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت اور سچائی اس کا جو ہے وہ یقین موجود تھا، انہوں نے فوراً تسلیم کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تو نہیں صدیق کہلائے، انہوں نے اس کو فوراً سننے کے بعد اس پہ یقین کیا ہے اور کہا کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو پھر حق ہے، پھر سچ ہے۔ تو یہاں اصل میں کھرے اور کھوٹے کا فرق کرنا مقصود تھا کہ کون ہے جو یہ کہے گا کہ صبح کیوں نہیں ہوا، ہم سب نے کیوں نہیں دیکھا، اور کون ہے جو کہے گا کہ اگر نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ برحق ہے۔ تو یہ حکمت تھی اہل ایمان اور اہل کفر کا، اصل میں یہ جو ہے وہ امتحان لینے کے لیے اور دونوں میں فرق کرنے کے لیے جو ہے یہ رات کو نبی کریم علیہ السلام کو لے جایا گیا، اور تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے جو غیبیات پہ ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو عقل کا پجاری ہے۔ بے شک۔ شیخ صاحب آخری چیز یہ واضح کر دیجئے کہ یہ واقعہ معراج کتنی دفعہ پیش آیا ہے؟ یعنی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ نیند کے اندر بھی آیا اور باقاعدہ روحانی جسمانی دونوں اعتبار سے بھی پیش آیا، تو مکمل کتنی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا؟ دیکھیے اصل میں اس واقعے کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ متعدد بار جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ بعض نے کہا اسراء 2 بار اور معراج 1 بار ہے، بعض نے کہا معراج جو ہے وہ 2 بار ہے، اسراء 1 بار ہے، اور بعض نے کہا دونوں چیزیں ہی 2 بار پیش آئی ہیں۔ اور اس میں اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض روایات کے اندر واقعے کو بیان کرنے میں کچھ جو ہے وہ کمی بیشی ہے، مطلب بعض راویوں نے، بعض روات نے جو ہے وہ اس کو مختصر بیان کیا، بعد نے اس کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی واقعے کو مختصر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر صیغے اور ادائیگی کے اندر فرق آتا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ شاید جو تفصیل سے بیان کر رہا ہے اس کے اندر وہ ڈبل واقعہ ہے اور اس کے اندر سنگل ہے۔ اور اسی طرح راوی ایک ہے شریک بن عبداللہ، شریک ابن عبداللہ، امام مسلم ان کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ جب روایت کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ زادہ و ناقصا، قدم و اخرا۔ اس راوی کی طرف سے بعض روایات کے اندر جو ہے وہ اضطراب ہے کہ اس نے یعنی شریک راوی کی طرف سے بعض آسمانوں میں مطلب حد بندی میں فرق ہے، مطلب جہاں کسی نبی سے 6 آسمان میں ملاقات کا ذکر ہے اس نے 5ویں کا ذکر کیا ہے، جہاں 7ویں کا ذکر ہے اس نے 6 کا ذکر کیا ہے، ترتیب میں فرق ہے، یعنی ترتیب میں تقدیم و تاخیر اور بعض چیزوں کے اندر اضافہ کیا ہے جو دیگر راوی ذکر نہیں کرتے۔ تو ان روایات کے آپس میں فرق کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ 1 سے زائد بار واقعہ پیش آیا ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین انداز اختیار کیا کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر روایات کو حضرت انس سے روایت کرنے والے صحابہ کی تابعین کی روایات کو ذکر کیا ہے، وہاں انہوں نے شریک کی روایت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے زادہ و نقصا قدم و اخرا، کہ بعض جگہوں پہ انہوں نے اضافہ کیا ہے، بعض میں کمی چھوڑ دی ہے، مطلب اس کو صحیح بیان نہیں کیا، اور بعض جگہوں پہ جو ہے انہوں نے تقدیم و تاخیر کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شریک بن عبداللہ راوی اس کی طرف سے جو تقدیم و تاخیر ہوئی ہے نا، اور بعض جگہوں پہ کمی اور بیشی ہوئی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کمی بیشی کا پتہ چلنا بھی حدیث کے حجت ہونے کی دلیل ہے اور سنت کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے کہ ائمہ نے اور علماء نے باقاعدہ اس غلطی کو بھی پکڑا ہے، جہاں کہیں حالانکہ شریک بن عبداللہ جو ہے وہ بخاری مسلم کے اندر اس کی روایات موجود ہیں، لیکن علماء نے اگر اس سے بھی کہیں کچھ غلطی ہوئی تو اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ جو تقدیم و تاخیر ہے نا، اور اسی طرح کمی اور بیشی، اس کو بعض علماء نے، بعض لوگوں نے لے کر یہ کہہ دیا کہ دونوں طرح کی حدیث میں جمع کی صورت یہ ہے کہ یہ 1 سے زائد بار ہوا ہے، یعنی جہاں اس نے اضافہ کیا کہہ دیا کہ یہ 2 بار واقعہ پیش آیا، جہاں کمی کی وہاں کہہ دیا 1 بار۔ تو یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 2 بار واقعہ پیش آیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم ساری روایات اور دلائل کو جمع کریں تو اس سے خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور عموماً یہی حال ہے کہ جب مختلف طرح کی روایات جو ہے وہ کسی قصے کے اندر، واقعے کے اندر وارد ہوں تو اس کو جمع کرنا چاہیے۔ دلائل کو جمع کرنے سے نتیجہ اخذ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ 1 بار پیش آیا یا 2 بار، تو نتائج کو جمع کرنے کے بعد یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی ہے، اور ایک ہی رات میں دونوں واقع ہوئے ہیں، اسراء کا بھی اور معراج کا بھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو بیت اللہ یعنی مکہ سے لے جایا گیا بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے پھر پہلے آسمان، پھر دوسرے تیسرے، باقی جو تفصیل ہے وہ کتب حدیث میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اختصار کے ساتھ اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ موجود ہے۔
صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ اگر مزید ناظرین کی طرف سے کوئی کسی قسم کا سوال ہوا تو وہ بھی آپ سے اس کی رہنمائی لیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے واقعہ اسراء و معراج کے حوالے سے واضح گفتگو کی۔ انشاءاللہ ہم اپنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔